خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. احباب ذی وقار، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن آج سورہ آل عمران آیت نمبر 132 تا 135 ایک حصہ اس کا انشاءاللہ اس اتوار کو بشرط صحت و زندگی، اس کا دوسرا حصہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ الرحمن. آیت مبارکہ سے جو موضوع اخذ کیا گیا، مومن زندگی کس طرح گزارتا ہے. مومن زندگی الحمدللہ اللہ ثانی ہم سب مومن ہیں، مسلمان ہیں. میرا اپنے بزرگوں اور بھائیوں سے ایک سوال ہے قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں خود پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، قوم عاد برباد ہوئی، قوم ہود برباد ہوئی، قوم لوط برباد ہوئی، قوم ثمود برباد ہوئی. ان سب کا ذکر قرآن میں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ برباد کیوں ہوئے؟ کبھی سوچا ہے آپ؟ قرآن نے اس کا بتایا ہے کہ کیوں برباد ہوئے. ایک ہی وجہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کیا. جو ان کے نبی نے ان کو عطا کیا انہوں نے اس کے، اس لیے ان کو اللہ جل شانہ نے تباہ و برباد کر دیا. دنیا میں بھی، قبر و آخرت بھی ان کی تباہ و برباد ہو گئی. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، مفہوم حدیث ہے کہ جو قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کے اس طرح کا ذکر آیا ہے ان سے تم عبرت پکڑو. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قوم عاد برباد ہوئی اپنے نبی کی نافرمانی کی، قوم ہود برباد ہوئی اپنے نبی کی نافرمانی کی، قوم ثمود برباد ہوئی اپنے نبی کی نافرمانی کی، قوم لوط برباد ہوئی اپنے نبی کی نافرمانی کی. رسول اللہ نے فرمایا جب تم قرآن میں ان لوگوں کا ذکر پڑھو تو اس سے مومن جو ہوتا ہے وہ عبرت پکڑتا ہے، وہ عبرت حاصل کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر قوم ہود، قوم ثمود، قوم لوط، قوم عاد اگر اپنے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانے، وہ برباد کر دیے گئے، عبرت اب یہ پکڑنی ہے. اگر ہم نے بھی اپنے نبی کی بات نہ مانی، یہ الگ بات ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ علیحدہ مسئلہ ہے. اے محبوب کیونکہ آپ اس امت میں قیامت کے دن تک تشریف فرما ہے،
اس وجہ سے آپ کی امت پہ ایسا عذاب تو نازل نہیں ہوگا کہ یہ صفحہ ہستی سے ہی مٹا دی جائے جس طرح کے پیچھے والوں پہ نازل ہوتا تھا۔ البتہ قبر و آخرت میں پھر ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ میرا اپنے بھائیوں سے سوال ہے، اگر قرآن ان کی بربادی کا سبب نبی علیہ السلام کی نافرمانی ذکر کر رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آج ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کی یا کرتے رہے، بتایا جا پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اونچی بولیں۔ معلوم ہوا مومن کی زندگی یہ ہے، مومن کی زندگی کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ صرف اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کائنات کی کوئی ہستی آ جائے، شیخ الحدیث، مفتی صاحب، عالم دین، امام صاحب، پیر صاحب، کوئی ہستی بھی، حتیٰ کہ والدین، بیوی، بچے جو رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف کرنا چاہے یا آپ سے کروانا چاہے، قرآن و سنت آپ سے تقاضا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر مومن جیسی زندگی گزارنی ہے، تو مومن کی زندگی یہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ، ہر کام رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزرتا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات کے، یہ آج کی جو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں گفتگو آ رہی ہے، اس کا نتیجہ تن میں نے آپ کو پہلے تمہید کی صورت میں عرض کر دی گفتگو کہ مومن کی زندگی کا معیار یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور شریعت کے، جو اس کے خلاف ہے وہ مومن نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، جو اس کے خلاف ہے وہ مومن، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا سب سے بدترین قوم وہ ہے، سب سے بدترین قوم، پھر ترجمہ کر لیں حدیث کا سارے، سب سے بدترین قوم، سارے بولے نا، سب سے بدترین قوم جو اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف چلے۔ اب پوری حدیث کا ترجمہ کریں، سب سے بدترین وہ ہے، آپ کیوں شرم آتی ہے حدیث کا ترجمہ کرتے؟ دین کوئی، دین کے لیے، دوسروں کی اصلاح کے لیے زبان سے گفتگو کرنے میں آخر کون سی چیز سامنے آ رہی ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، کسی مفتی کا قول ہے کہ جھوٹا ہو جائے گا؟ بولے سب سے بدترین وہ ہے، یعنی وہ قوم ہے جو اپنے نبی کے طریقے کے خلاف چلے۔ اب ہر بندہ اپنے آپ پہ ذرا اسی حدیث کو لاگو بھی کرے گا کہ میں نے جو جملہ ابھی حدیث کی روشنی میں دہرایا ہے کہیں میرے اپنے اوپر تو سچا نہیں کرتا، اگر آتا ہے تو پھر بدترین ہم نے نہیں بننا، کیونکہ ہم تو مصطفیٰ کریم کے سچے غلام ہیں نا۔ ہماری، اگر ہم اسلام پہ آ جائیں، اگر ہم قرآن کی طرف آ جائیں، ہماری تو یہ شان ہے سننا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، سرکار ایک دن کعبہ مشرفہ کے سامنے تھے، کعبہ مشرفہ کے، آپ کعبے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں اور حجر اسود کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اے کعبہ، رب نے تیری کتنی شان بنائی، رب نے تیری، کہ تجھ کو دیکھنا ہی عبادت ہے، تجھ کو دیکھنا ہی، لیکن فرمایا اے کعبہ سن لے، اے کعبہ سن لے، میرا امتی، میرا جو ہو، میرا یعنی جو میری تعلیمات پہ عمل کرتا ہو، فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، لیکن میرے ایک غلام کی تجھ سے بھی اللہ نے زیادہ شان بنائی ہے۔ اور تو کریں، ہماری شانیں کس قدر ہے؟ رسول کریم جیسی ہستی اپنی زبان سے کعبے کو مخاطب کر کے فرمائیں، تیری بڑی شان ہے، بڑی بلند تیری شان ہے اے کعبہ، لیکن تیری اتنی نہیں جتنی میرے ایک سچے غلام کی اللہ نے شان بنائی ہے۔
غلام کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق چلتا ہے، جو اپنے نبی کی تعلیمات کے۔ ہمیں آج مختلف لوگوں نے گمراہ کر رکھا ہے، کسی کو بیوی نے گمراہ کیا ہوا ہے، کسی کو اولاد نے گمراہ کر دیا ہے، کسی کو اس کے پیر صاحب نے گمراہ کر دیا ہے، کسی کو اس کے امام صاحب نے گمراہ کر دیا ہے۔ میرے بھائی، کائنات ساری ایک طرف ہو جائے، اگر وہ رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں، خدا کی قسم مومن کی زندگی یہ ہے، وہ ساری کائنات کو ٹھکرا دے گا، مصطفیٰ کریم کے طریقے کے خلاف کبھی عمل کرتا۔ مومن کی زندگی یہ، مومن کی زندگی رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی ذات مقدسہ پہ اترنے والی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 132، اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کا حکم مانو، والرسول، اور اللہ کے رسول کا فرما برداری کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اللہ کے۔ جب کرو گے تو ملے گا کیا؟ یہ ہے مومن کی زندگی، کیونکہ قرآن مثال ہے مومن کا۔ قرآن میں جو احکامات آئے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ رسول کی بات مانو، یہ کن کے لیے آئے ہیں؟ مسلمانوں اور مومنوں کے لیے۔ کافروں کا نصاب قرآن نہیں ہے، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرے گا، جب کر لے گا تو مومن ہو گئے، جب کر لے گا تو۔ اب میرے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، حکم ہے، آرڈر ہے اللہ کا، امر کا صیغہ ہے، اللہ کی بات مانو۔ کیا ترجمہ ہے؟ کر لیں، اللہ کی، اللہ کا حکم مانو، اللہ کا، والرسول، اطیعوا الرسول۔ اگر وہ عاطفہ کتاب ہم ترجمہ کریں گرامر کی روشنی میں، اطیعوا الرسول، قرآن کہتا ہے اللہ کا حکم مانو، قرآن کہتا ہے رسول کا حکم مانو۔ رسول کا معلوم ہوا ایک ہی بات کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو جائے، اللہ کے رسول کی طرف بھی ہو جائے، یہ خالص توحید بنتی ہے، شرک نہیں بنتا۔ اگر اس کو کہ اللہ اس طرح جانتا ہے تو مصطفیٰ کریم بھی اسی طرح جانتے ہو، اگر اس قاعدے کو شرک کہتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں قرآن شرک سے بھرا ہوا ہے۔ اسی آیت کا کیا جواب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے، اللہ کا بھی حکم مانو، اللہ کے رسول کا بھی، کیونکہ یہاں جدائی نہیں ہے۔ جو حکم ہے اللہ کا وہی ہے مصطفیٰ کریم کا، جو حکم ہے مصطفیٰ کریم کا وہی ہے آرڈر اللہ جل شانہ کا۔ ایک جگہ رب نے یہاں تک فرمایا سورہ نساء کے اندر، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کا حکم مان لیا ہے حقیقت میں اس نے اللہ کا حکم مانا ہے، حقیقت میں اس نے کس کا حکم مانا ہے؟ اب یا اللہ تیرا آرڈر ہے، تیرا حکم ماننا ہے، تیرے نبی کا حکم ماننا ہے، اگر ہم مان لیں تو ملے گا کیا؟ اگر ہم مان لیں تو رب نے فرمایا لعلکم ترحمون، لعلکم، مومن کے لیے تو یہ بہت بڑے جملے ہیں، فاسق و فاجر اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں، مومن کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا آرڈر بندے کی طرف کہ تو میرا بندہ ہے، حکم میرا ماننا ہے اور میرے رسول کا ماننا ہے، حکم میرا ماننا ہے اور میرے رسول کا حکم ماننا ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا کتنا فضل ہے اس مالک کا، ہم ہر حال میں اپنے رب کی محتاج ہے نا۔ فرمایا جب تو میرا حکم مان لے گا، میرے رسول کا حکم، لعلکم ترحمون، پھر میں تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھول دوں گا، میں تیرے اوپر رحمت کے دروازے، بات میرے نبی کی مان، رحمت کے دروازے رب کھول دے گا، رحمت کے دروازے تجھ پہ رب رحم فرما دے گا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے کئی احادیث کے مجموعے سے ہم یہ بات قرآن کی روشنی میں کر سکتے ہیں، جس پہ رب رحمت فرما دے وہ کبھی جہنم کو نہیں جا سکتا، وہ کبھی بھی جہنم کو نہیں جا سکتا۔
اب میرے بھائی مومن کی زندگی کا طرز عمل قرآن کیا دے رہا ہے؟ تیری زندگی گزرے تو اللہ کے حکم کے مطابق، تیری زندگی گزرے تو رسول اللہ کے حکم کے، اگر اس کے خلاف ہے تو سمجھ لے یہ مومن کی زندگی کا طرز عمل نہیں ہے، یہ مومن کی زندگی کا طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں جو فرمایا، مفسرین کرام نے اس پہ کلام کیا کہ اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اب مفسرین اس پہ کلام کرتے ہیں، بھائی رسول کا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو۔ گویا سمندر کو مفسرین نے ایک کوزے میں بند کر دیا۔ غور کرنا، فیما آمرکم بہ او نہاکم ان، رسول کا حکم کس جہت سے ماننا ہے تم نے، اللہ کا حکم کس حیثیت سے ماننا ہے تم نے۔ فیما امرکم بہ، جس کام کے کرنے کا اللہ رسول تمہیں آجر عطا فرما دے اس کو کر گزرنا۔ او نہاکم ان، جس کام سے اللہ اور اس کا رسول تمہیں منع کر دے اس سے اپنے آپ کو روک لینا۔ تم نے اللہ رسول کا حکم مان لیا، تم نے اللہ رسول کا حکم جب یہ مان لو گے لعلکم ترحمون کے آسمان سے دروازے کھول دیے جائیں گے، آسمان سے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تم بس اتنا کر لو، جو بھی کرنا اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے، ساری دنیا کو چھوڑ دو۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف تمہیں چلانا چاہتے ہیں ساری دنیا کو چھوڑ دو، ورنہ پھر ہوگا کیا؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث فرمایا جس کی جیسے سے دوستی ہو گئی، جس کی جیسے سے قیامت کے دن اس کا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے۔ اگر آج بے نمازی اسے دوستی رکھی تو کل بے نمازی کے ساتھ ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر آج شرابی اسے دوستی رکھی تو کل شرابیوں کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ اگر آج زانی اسے دوستی رکھی تو کل زانیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر آج فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنے سننے والوں سے تعلق رکھا تو کل ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہمیں اس کی مزید وضاحت بیان کرتی ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا جو جس قوم میں اضافہ کرے، غور کرنا، جو جس گروہ میں کیا کرے، صرف ان کے ساتھ ہو جائے، فرمایا قیامت کے دن جہاں وہ گروہ جائے گا ساتھ دینے والا بھی ان کے ساتھ جہنم کو رسید ہوگا۔ یہ مطلب تھا برے شخص کی دوستی جہنم کا ذریعہ ہے اور نیک بندے کی دوستی، غور کریں اس پہ انشاءاللہ رب کو منظور ہوا تو کبھی اس پہ پورا جمعۃ المبارک یا 2-3 قسطیں جو اللہ کو منظور ہوئی احادیث کی روشنی میں۔ ایک بندہ رہتا ہے فیصلہ آباد میں، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ اپنا وقت دیتا ہے، 700-800 کلومیٹر آنے جانے میں سفر طے کرتا ہے۔ جب بندہ پوچھتا ہے تو جا کہاں رہا؟ کہتے جی میں پاک پتن شریف جا رہا ہوں خواجہ فرید الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرنے، آپ کے دربار پہ حاضری دینے۔ میں پوچھتا ہوں اس بندے کو کیا کام ہے دربار پہ، یہ کیوں جا رہا ہے؟ سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ان سے کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ کا یہاں تو فرمان ہے جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہو اور وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس کی زیارت کو چلے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے بس وقت یوں بھی کرایا ہے، وہ بندہ جا رہا ہے، رب نے فرشتے کو انسان کی شکل میں اس کے سامنے بھیج دیا اور وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے اے اللہ کے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ حالانکہ رب بہتر جاننے والا کہ امت کو درس دیا جا رہا دوستی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر نیک لوگوں سے رکھو، پھر اس کے فوائد دیکھنا۔ وہ کہتا ہے جی میں فلاں نیک بندے کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ اللہ کا فرشتہ رسول اللہ نے فرمایا اس بندے سے پوچھتا ہے تیرا اس پہ کوئی احسان ہے؟ یہ کہتا ہے ہرگز نہیں۔
تجھے اس سے کوئی دنیاوی کام ہے؟ یہ کہتا ہے ہرگز نہیں. کہتا ہے تیری کوئی اس سے رشتہ داری ہے؟ یہ کہتا ہے ہرگز. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ انسانی شکل میں سوال و جوابات کرتا ہے. پھر رسول اللہ کی سینکڑوں حدیث اس عنوان پہ جو کسی نیک بندے سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، فرمایا جب قیامت کا دن یہ شخص آئے گا اللہ کے عرش اعظم کے قریب ان لوگوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے. کس چیز کے ممبر ہوں گے؟ نور کے ممبر. اور ان کے چہروں سے نور چھلک رہا ہوگا. یہ بیٹھے ہوں گے نور کے ممبروں پر. ان پہ شہداء اور انبیاء بھی رشک کریں گے، پوچھیں گے ان کا عمل کیا ہے. اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا یہ وہ مقدس لوگ ہیں جو نیک بندوں سے صرف میری رضا کی خاطر محبت کیا کرتے تھے. میرے بھائی جیسا دوست ویسا حشر. ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ تجھے تیرے دوست کے دین پہ ہی پرکھا جائے گا. سوچ لیا کر تو کیسے سے دوستی کرتا ہے، تو کیسے سے. میرے بھائی ہم نے کبھی ان باتوں کو سوچا؟ ہم نے کبھی ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا؟ میں اگر نمازی ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، میرے تو دوست ایسے ظالم ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، کہتے ہیں خیر ہے بعد میں پڑھ لینا. یہ تیرا دوست نہیں، بھلے جو تیرا حقیقی بھائی بھی ہو، قرآن کہتا ہے یہ تیرا سب سے بڑا دشمن. حدیث کہتی ہے یہ تیرا سب سے بڑا دوست. رسول اللہ کا فرمان، میں اس موضوع پہ آخری بات عرض کر رہا ہوں. فرمایا دوست وہ ہوتا ہے، دوست جس سے تو ملنے جائے تو تجھے رب یاد آ جائے. فرمایا دوست وہ ہوتا ہے جس سے تو ملنے جائے اگر تیرے اندر جہالت ہو تو وہ تجھے رب کا دین سکھانے والا ہو. اگر تیرے اندر اسلام سے کوئی غفلت ہو تو وہ تجھے ان باتوں سے منع کرنے والا ہو. سرکار نے فرمایا ایسے لوگوں سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے ان سے دوستی رکھو اور جا کے ان کو کہہ دینا اے اللہ کے نیک بندے ہم تجھ سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. فرمایا قیامت کے دن میرا رب اسی وجہ سے تجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. بات کس کی چیز سے چل رہی تھی کہ پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو، رسول اللہ کی شریعت کے خلاف اگر چلانا چاہیں، مومن کی زندگی کا طرز عمل یہ ہے وہ پوری کائنات کو دھوکہ مار دے گا. رسول اللہ کے طریقے کے خلاف کبھی بھی زندگی بسر. پھر رب نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو. کیا کرو؟ کوشش کرو، جلدی کرو. إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی وجنہ، اور اپنے رب کی جنت کی طرف. ارضھا، جس جنت کی چوڑائی، جس جنت کی زمین و آسمان کے برابر ہے. جتنا فاصلہ یہاں ہے یہ جنت کی چوڑائی ہے. اور اصول یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی چوڑائی ہو لمبائی ہمیشہ اس سے زیادہ ہوتی ہے. لمبائی ہمیشہ اس سے، یہ جنت کی چوڑائی ہے. یہ جنت کی کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی بخشش کی طرف کیا کرو؟ کوشش کرو. 24 گھنٹے ہر سانس اس کوشش میں لگی رہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے. یہ حکم رب کا ہے. کتاب جس سے ہم عرض کر رہے ہیں قرآن مجید ہے. نہ تو رب سے کوئی بڑا حکم کرنے والا ہے اور نہ قرآن سے کوئی زیادہ مقدس کتاب ہے. اور حکم کس کو ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو ہو رہا ہے. اب بھی وہ اپنی قسمت پہ پھر روئے، باوجود اتنا کچھ سننے کے اگر وہ اب بھی رسول اللہ کی شریعت پہ نہیں چل سکتا تو اس کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے. یہ کیسا بدقسمت انسان ہے جس کو اللہ کا حکم ہو، قرآن کے اندر ہو، اور پھر بھی یہ اس کے خلاف چلے، اور پھر بھی یہ بندہ اس کے. اب سنیں عبداللہ بن عباس کی زبانی کہ یہ آیت کیوں آئی. یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ
ایک شخص کھجوریں فروخت کرنے کا کام کیا کرتا تھا؟ کس چیز کی دکان تھی؟ کھجوریں بیچتا تھا۔ آج بھی بحمدِ تعالیٰ مدینہ منورہ میں کھجوروں کی دکان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج بھی سرکار کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ کھجور، کیونکہ آج تو مسجد نبی کے بالکل متصل ساتھ پورے مدینہ شریف کی کھجور کی ایک منڈی باقاعدہ طور پہ لگی ہوئی، پوری جنت البقیع کی طرف تو وہ عام بیٹھے نا پرچون والے، اور آپ اس طرف چلے جائیں تو پوری ایک مارکیٹ ہے جو ہے صرف کھجور کی، جو ہے صرف، یہ بھی سرکار کا کرم ہے، یہ بھی سرکار کے آنے کی برکت سے رب نے پتھر والی زمین سے، پتھریلی اور شریلی زمین سے صحابہ کرام کے لیے ایسے روزی پیدا فرمائی، کھجوروں کے باغ عطا فرما دی، کھجوروں کے باغ عطا فرما دی۔ کوئی کہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس پہ ایک حدیث عرض کر دیتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سرکار نے فرمایا اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ مدینے کے اندر ہی ان کا باغ تھا کھجوروں کا، اور صحابہ کا بھی تھا۔ پوچھے حضرت انس بن مالک سے سرکار کی وجہ سے برکت پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ آپ فرماتے ہیں مشکات میں، شرح مشکات میں ملا علی قاری نے لکھا رضی اللہ عنہ نے، آپ فرماتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں جب سے سرکار نے یہ جملے بول دیے، پورے مدینے کے جتنے باغات صحابہ کے ہیں، ہر باغ سال میں صرف ایک مرتبہ پھل دیتا ہے، اور اصول بھی یہی ہے کہ کھجور سال میں ایک مرتبہ پھل دیتی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں سرکار کی زبان ہلانے کی برکت یہ ہوئی ہے میرا باغ سال میں 2 مرتبہ کھجور عطا کرتا ہے۔ سرکار کی توسل سے ہی سب کچھ ملا ہے، ورنہ میں آج کے سعودی عرب کے رہنے والوں سے پوچھتا ہوں جو بیٹھا ہے غار سعود کی چھوٹی میں دکان بنا کے 5000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پہ بیٹھا ہے، جہاں پانی نہیں، کوئی چیز نہیں، میں اس سے پوچھتا ہوں تیری آج روزی لگی ہوئی ہے، سبب کون بنا ہے؟ سرکار نے وہاں قدم رکھا ہے، عاشق وہاں تک جا رہے ہیں، سرکار کے قدم کی برکت سے زمین سے اوپر 5000 فٹ کی بلندی سے بھی اوپر سعودیوں کو 1400 سال بیت گئے، سرکار کے قدم کی برکت یہ ہے آدمی کو وہاں اللہ روزی عطا فرماتا۔ اور تو کریں وہاں دکانیں بنا کے بیٹھے، اگر سرکار نہ جاتے تو کسی کا دماغ خراب تھا اتنی لمبی چوڑی مسافت کر کے جاتا، اور وہ بھی اس حالت میں جب زندگی میں اللہ نے اس کو موقع دیا کعبے میں رہنے کا، جب اللہ نے اس کو موقع دیا مکے میں رہنے کا، یہ کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے غار ثور کی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار کے قدموں کی برکت ہے، سرکار علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر صحابی کا باغ 1 مرتبہ اور میرا باغ سال میں 2۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک بندے کی کس چیز کی دکان تھی؟ ایک عورت آئی کھجور خریدنے۔ نوجوان بھائیوں سے اپیل کروں گا غور سے سننا، جن کے نزدیک آج اگر لڑکیوں سے دوستی نہ کی جائے تو وہ اس کو زندگی ہی نہیں سمجھتے، یہ مومن کی زندگی نہیں، یہ یہودی اور عیسائیوں کی زندگی ہے۔ اجنبی عورت سے تعلق رکھنا یہ مومن کی زندگی کا شعار نہیں ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ یہودیت اور عیسائیت کے نصاب میں شامل ہے۔ مسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب اور رب کے رسول کی وجہ سے کسی بھی غیر کی عزت کی طرف آنکھ اٹھانا بھی برداشت نہیں کرتا، تعلق رکھنا، بوس و کنار، اس کو ہاتھ لگانا، پکڑنا، اس کی عزت کو پامال کرنا، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ کا غلام تو اجنبی عورت کو آنکھ مار کے کبھی دیکھا ہی نہیں کرتا، کیونکہ سرکار کی اپنی حدیث مولا کائنات اس کے راوی ہیں کہ جو دنیا میں اجنبی عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہا، جب قیامت کے دن آئے گا اللہ فرمائے گا اس کی آنکھیں نکال لو، ڈھیلے سمیت نکال لو۔ اللہ کے فرشتے یوں اپنے ناخن داخل کر کے، نشہ نہیں دیا جائے، غور کر لو، ناخن داخل کر کے ڈھیلے نکال لیں گے، پیچھے خول رہ گیا، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائے گا اب جہنم کے غار یہاں بھر دو۔ یہ ہے اجنبی عورت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی سزا اسلام میں۔ جو چیز اللہ اس کو رسول حرام کر دے، آج کہیں یہ کلچر کا حصہ ہے، آج کہیں یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، یہ تفریح ہے، میرے بھائی مسلمانوں کے لیے کلچر کا حصہ نہیں، مسلمانوں کی ثقافت کا یہ حصہ نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے تفریح نہیں، بلکہ اللہ رسول کی
عبداللہ بن عباس فرما عورت کھجور لینے آئی، عورت حسین و جمیل تھی، عورت حسین و بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ بندہ عورت سے اپنے آپ کو آنکھیں چھپا کے رکھے تو جان چھوٹی رہے، دروازہ بند ہی رکھے، جب کھلے گا عذاب بن جائے گا۔ بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، یہ ذہن میں، اسی لیے شریعت نے رکھا بھلے آپ کا استاد بھی ہے تو بچی سے پردہ کر کے اس کو دین پڑھائے۔ اس کی حکمت ہے، آج جو استاد پردہ کر کے نہیں پڑھاتے تو جو کچھ سامنے ہوتا ہے ہر ایک کو پتا ہے۔ جن جن جامعات میں آج پردے کا انتظام نہیں ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے محلے والے تو کم از کم جانتے ہی ہیں نا، کوئی آواز بلند نہ کرے تو بات الگ ہے، پتہ ہر ایک کو ہے کہ کیا کچھ ہماری عزتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی بھلے قرآن پڑھانے والا ہو، ترجمہ و تفسیر پڑھانے والا ہو، آپ کی بچیاں پڑھنے آ رہی ہیں تو اس سے پردہ فرض ہے، پردے کی حالت میں بیٹھ کے ان کو پڑھا سکتا، پردے کی حالت میں بیٹھ کے ان کو پڑھا سکتا۔ اپنے گھروں میں غور کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوان بچی ہو اور قاری صاحب اس کو سامنے آ کے دین پڑھا رہے ہو، ایسا دین پڑھانے کی اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا، اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ اس شخص نے دیکھا شیطان کے ہاتھ چڑھ گئے، کہنے لگا جو کھجور آپ طلب کرتی ہیں وہ یہاں نہیں، حالانکہ موجود تھی وہ میرے سٹور میں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عورت نے اس کی بات مان لی، اس کے ساتھ سٹور کی طرف چل پڑی، سٹور کی طرف چل پڑی۔ جب وہاں پہنچتی ہے تو کیا اس شخص نے اس عورت کے ہاتھ کو پکڑا، اس عورت کے ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس کو چومنے لگا، زبردستی اس کو، جیسے ہی اس کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھا فوراً اللہ کا خوف سامنے آ گیا، اللہ کا خوف اس عورت کو چھوڑ دیا، وہ بھاگ گئی، اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے رونا، مومن کا شعار، مومن کی زندگی۔ اس لیے کہا تھا نوجوان بھائی اور کرنا، قرآن کی آیت کا شان نزول عرض کر رہا ہوں، عبداللہ بن عباس اور عربی مفسرین کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، بالکل یہ بات پختہ طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں، اس میں کسی طرح کا سند میں کوئی کلام، حقیقت مسلمہ عرض کی جا رہی ہے۔ یہ شخص رونا شروع کر دیتا، یا اللہ مجھ سے اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں نے اتنا بڑا اپنے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اللہ جل شانہ نے جناب جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ قدسیہ میں یہ آیت مبارکہ لے جاؤ، یہ آیت مبارکہ لے جاؤ۔ کون سی آیت مبارکہ؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ وظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جب ان سے یعنی مومنوں سے کوئی گناہ اس لیول کا ہو جائے جس طرح کہ ابھی ہم نے شان نزول کی دنیا میں عرض کیا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً تڑپنا شروع کر دیتا، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں تڑپنا شروع کرتا، کیونکہ نبی تو تھے نہیں، ہر اعتبار سے معصوم، گناہ سے صرف نبی ہوتا ہے، بقایا کوئی گناہ سے معصوم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ تو ہمارے لیے اللہ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب بنے ہیں کہ جن لوگوں کی چھوٹی سی غلطی کو سمجھانے کے لیے رب نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا ہے۔ اب وہ رونا شروع ہے، ادھر جناب جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یہ آیت نمبر 135 لے کے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ فرما رہے اس کو خوشخبری دے دو، اس کو کیا دے دو؟ کیوں؟ جنت ان لوگوں کے لیے اذا فعلوا فاحشہ وظلموا انفسهم، جب ان سے نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کوئی جرم ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے تو ذکر اللہ، فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا، فوراً ان کو اللہ یاد، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ فوراً اس پہ ندامت شرمندگی کا احساس سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، ہمارے گناہ صرف اللہ ہی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ نوجوانوں سننا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انجانے میں ان سے ہو جاتا ہے مومن کی زندگی، اللہ نے فرمایا اس کو دوبارہ نہیں کرتے،
وہ اس پہ اڑے نہیں رہتے، وہ اس کام گندے کام پہ ہمیشہ استعمال، ہمیشہ اس گند میں پڑے، بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ اگر سمرن کبھی کوئی گناہ ہو جائے، بتقاضا بشریت کوئی ہاتھ لگائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اور یہاں نہ جانے کتنوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ ثقافت کا حصہ ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ سکول کالج یونیورسٹی میں تفریح آئے ہیں۔ لعنت ہے تمہاری ایسی تعلیمی نصاب پر، لعنت ہے تمہارے ایسے سکول کالج یونیورسٹیوں پر، لعنت ہے تمہارے ایسے کردار کے مالکوں پر جو اللہ رسول جس پہ لعنت بھیجے۔ تم کہو یہ ہماری تفریح گاہیں ہیں، تم کہو یہ ہمارے بچوں کے کلچر کا حصہ ہے، تم کہو یہ ہمارے بچوں کی ثقافت کا کیا ہے؟ لعنت ہے تمہاری ایسی سوچ پر۔ یہ امریکہ کی گندی سوچ ہے، یہ اس گنڈے اور بدماش کی گندی سوچ ہے جس نے آہستہ آہستہ اپنی اس گندی سوچ کو مسلمان کے ملک میں بھی راج کر دیا، اور اس کے راج کرنے میں اس نے سب سے پہلے حکمرانوں کو خریدا، سب سے پہلے آپ کے ملک کے حکمرانوں کو خریدا۔ جب یہ بے غیرت بن گئے، جب یہ دلے بن گئے، اس بے غیرت نے مسلمانوں کے کلچر کے اندر یہودیت اور عیسائیت کو شامل کر دیا۔ آج آپ کے ملک کے اندر ایسے سکول کالج یونیورسٹیاں موجود ہیں جہاں بچیوں اور بچوں کو ناچنا سکھایا جاتا ہے، جہاں بچوں اور بچیوں کو باقاعدہ طور پہ گانے کے لیے پیریڈ لگائے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جس کام کو اللہ رسول حرام کرے، ایک اسلامی سلطنت میں باقاعدہ طور پر اس کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے، یہ یہودیت کا پٹھو بننا نہیں تو اور کیا ہے؟ مومن کی زندگی میں ان کو تو پیسے نے اندھا کر دیا۔ اب دیکھنا یہ عوام کا طرز عمل کیا، جو اپنی بچی کو وہاں بھیج رہا ہے وہ کتنا غیرت مند، جو اپنے بچے کو وہاں بھیج رہا ہے اس میں اسلامی غیرت کتنی زندہ ہے۔ دیکھنا اس بات کو ہے، ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی، مسلمان کی یہ زندگی کا طرز عمل، مسلمان کی زندگی کا طرز عمل ایک ہے، وہ چاہے کہیں بھی رہتا ہو، بات اس نے صرف مصطفیٰ کریم کی ماننی ہوتی ہے، بات اس نے صرف مصطفیٰ کریم کی۔ اگر کامیاب ہونا، اگر قبر و آخرت سرخرو چاہتے ہیں، ورنہ پھر جس کی مانو گے اسی کے ساتھ جانا پڑے گا۔ یہ تو میں پہلے آپ کو حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہے، جس کی مانو گے اسی کے پاس جانا اور اسی کے ساتھ مرنا پڑے گا، جہاں وہ مرے گا قیامت کے دن بھیا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ لیکن اسلام کے اصول مسلم، اسلام کے اصول کیا ہے؟ مسلم ہے میرے بھائی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف کیا کرو؟ کوشش کرو۔ اب یہ کوشش کیا؟ عبداللہ بن عباس مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عن ابن عباس ایضا الی التوبہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے وسارعوا الی مغفرہ، کہ اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کر لو، اپنے سابقہ گناہوں کی کیا کر لو، آئندہ اطیعوا اللہ والرسول کے تحت زندگی گزارو۔ یہ عبداللہ بن عباس کی رائے، مولا کائنات کی رائے۔ وقال علی کرم اللہ وجہہ الکریم الی اداء الفرائض، آپ فرماتے ہیں وسارعوا الی مغفرہ۔ میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے، پہلا معنی ہم نے عبداللہ بن عباس کے نزدیک عرض کیا کہ جو ہو گئے ان سے کیا کر لو، آئندہ رسول اللہ کی شریعت کے مومن کی زندگی کا طرز عمل ہے۔ اب مولا کائنات اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے لوگو، جو اللہ نے تمہارے اوپر فرائض، واجبات، سنن مؤکدات اسلام کی روشنی میں تمہارے لیے لازم قرار دیے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے تم اپنی زندگی میں رب کی شریعت کے احکامات کو لاگو کرو، رب کی شریعت کے احکامات کو کیا کرو۔ آپ نے فرمایا جب تم اللہ کی شریعت کے احکامات لاگو کر لو گے پھر دیکھنا اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا، رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا، رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اس کا یہ پہلا حصہ تھا، پہلی قسط تھی۔ دوسری قسط انہی آیت کے تحت جس کے اندر زیادہ تر جو کلام ہوگا وہ ہوگا استغفار کی فضیلت پر۔ جس طرح کہ آج آیت کا شان نزول سنا کہ انہوں نے فوراً کیا کی؟ توبہ استغفار کی۔
استغفار کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں کیا تعلیمات عطا فرمائی. انشاءاللہ یہ پہلی قسط تھی مومن کی زندگی کا طرز عمل، اور اگلے اتوار بشرط صحت و زندگی مومن کی زندگی کا طرز عمل قسط نمبر 2 عرض کریں گے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں دین اسلام کو سیکھ کر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.